جان ڈن 1572 میں لندن کی ایک کیتھولک فیملی میں پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام بھی جان ڈن ہی تھا۔ جان ڈن کا شمار اپنے زمانے کے عظیم شاعروں اور مبلغین میں بھی ہوتا ہے۔ 12 سال کی عمر میں اسے حصول تعلیم کے لیے ہارٹ ہال، آکسفورڈ بھیج دیا گیا۔ اس نے کچھ عرصہ ٹرینٹی کالج کیمبرج میں بھی تعلیم حاصل کی اور 1591 میں لندن میں لنکن ان میں لاء کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ 1596 میں اس نے ایسیکس اور رالے کے ہمراہ کارڈس پر حملے میں شرکت کی اور اس نے ایسیکس کے ساتھ ایزورس اور اسپین کا سفر کیا۔ انگلینڈ واپسی پر ڈن سر تھامس ایجرٹن کا سیکرٹری بنا۔ وہاں اس کی ملاقات ایجرٹن کی بھتیجی این مور سے ہوئی۔ دونوں نے 1601 میں خفیہ شادی کر لی۔ جب این کے باپ جارج مور کو اس شادی کا علم ہوا تو اس نے طیش میں آ کر ڈن کا کیریئر تباہ کر ڈالا اور اسے قید کروا دیا۔ قید خانے میں اس نے این کے نام اس عنوان سے ایک سٹوری لکھی: جان ڈن، این ڈن، انڈن۔ قید سے رہائی کے بعد ڈن اور این بمشکل گزر بسر کرنے لگے۔ اگرچہ 1608 میں ڈن اور اس کے سسر کے درمیان مصالحت ہو گئی، لیکن پھر بھی ڈن کے حالات 1610 میں بدلے جب اسے سر رابرٹ ڈراوری کا سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ 1603 تک ڈن نے اینگلیکن مسلک اختیار کر لیا۔ 1615 میں جان ڈن نے کنگ جیمز کی خواہش پر اینگلیکن مسلک اعلانیہ طور پر اختیار کر لیا اور اسے چیپلن کا عہدہ عطا کیا گیا۔ پھر وہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا سینٹ پال کیتھیڈرل، لندن کا ڈین بن گیا۔ 1617 میں این ایک مردہ بچے کو جنم دے کر فوت ہو گئی۔ اب 7 بچوں کی ذمہ داری اکیلے ڈن پر آ گئی تھی۔ ڈن بچوں کے لیے سوتیلی ماں نہیں لانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ عموماً ڈن کی رائٹنگز میں اس کی زندگی کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ این سے ملنے سے قبل اس کے کئی لو افیئرز تھے۔ اس کی ابتدائی شاعری انہی افیئرز کی عکاسی کرتی ہے۔ شادی کے بعد اس نے این کے نام بھی نظمیں لکھی۔ بعد ازاں اس نے مذہبی شاعری اور مذہبی نثر بھی تحریر کی۔ اس کی 160 کے قریب مذہبی تحریریں آج بھی محفوظ ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جان ڈن اپنے جسم کی بے ثباتی اور موت کے متعلق زیادہ فکر مند ہو گیا۔ اس فکر مندی کی وجہ شاید اپنی جوانی کی بے راہ رویوں کا احساس یا شاید این سے بچھڑنے کا غم یا پھر اس کی گرتی ہوئی صحت تھی۔ اپنی موت کے قریب اس نے کفن میں ملبوس اپنا پورٹریٹ بھی بنوایا تاکہ اپنی موت کو یاد رکھ سکے۔ جان ڈن نے اس وقت انگریزی شاعری کو ایک نیا رنگ دیا، جبکہ اسپینسر کے بعد تقلید ہی کرنے والے رہ گئے تھے۔ دونوں اپنی اپنی طرح پر ایک انقلاب لے آئے اور دونوں کے مقلدین کا ایک ایک گروہ سا بن گیا۔ دونوں کا اثر صرف رینائزنس کے اختتام تک ہی نہیں نمایاں رہا، بلکہ صدیوں بعد تک چلتا رہا۔ بین جانسن پورے کلاسیکی دور میں 18ویں صدی کے آخر تک شاعروں پر اثر انداز رہا۔ ڈن کا مکتبہ شاعری اس کے کچھ عرصہ بعد ہی نمایاں ہوا اور 20ویں صدی میں اس کی اہمیت اجاگر کر کے اس کی پیروی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ رینائزنس کی شاعری بے اصول اور محض زور طباع پر مبنی تھی۔ بین جانسن کی جدت اس بات میں تھی کہ اس نے اسے اصولوں کا تابع بنایا۔ اس کے برخلاف ڈن نے بے اصولی کو اس انتہا تک پہنچایا کہ وہ بدمذاقی اور بے راہ روی کی مثال ہو گیا۔ مگر پھر بھی اس کے کلام میں اس قدر زور تھا کہ نقاد اسے تعجب سے دیکھتے رہے
اور اس کو متمون نہ کر سکے۔ ڈن نے جوانی میں ہی وہ نظمیں لکھ ڈالی تھیں جن کی بنا پر وہ مشہور ہوا۔ اس طرح وہ الزبتھ کے عہد کا شاعر ہے، مگر یہ نظمیں اس کے مرنے کے بعد 1633 میں چھپیں۔ مسودوں ہی کی صورت میں وہ ڈن کے دوستوں میں مقبول ہوئیں، مگر ان کا مخصوص اثر سب شاعروں پر عام طور سے اور کچھ مخصوص شاعروں پر خاص طور سے رینائزنس کے آخری دور میں نمایاں ہوا۔ ڈن کی شاعری تمام روایات اور عام رواج کے خلاف ہے۔ اس نے عروضی اصولوں کی خلاف ورزی کی۔ اس کی طنزیہ نظموں میں جو 1593 میں لکھی گئیں، انگریزی کے ہیروئک میٹر کو برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ وہ اس وقت 20 برس کا تھا اور اس کے اخلاقی خیالات میں توازن نہیں پیدا ہوا تھا۔ یہ نظمیں طنز نگاری سے زیادہ ادبی مشق کی مثالیں ہیں اور ان میں اس کی تکنیک سے سرکشی نمایاں ہے۔ یہاں ہمیں پرانے شاعروں سے پلیجرائزیشن بڑی فراوانی کے ساتھ نظر آتی ہے۔ ابہام کی طرف رجحان صاف ہے۔ رومی شاعر پرسیس کا اثر دکھائی دیتا ہے اور عروض بھی اتنا ہی بے ڈنگا ہے جیسا رومیو میں عام تھا۔ یہ نظمیں حیتوں میں لکھی گئی ہیں، مگر اوزان کے تمام اصول توڑ دیے گئے ہیں اور مصروں کا ایک دوسرے میں شامل ہونا کچھ ایسے طریقے سے ہوا ہے کہ تعجب ہوتا ہے۔ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ عروض کے اصولوں کو جان بوجھ کر توڑ رہا ہے۔ ان نظموں کے موضوعات تو پرانے ہیں، مگر ان میں شاعر کے ذاتی تجربے نے ایک نئی زندگی پیدا کر دی ہے۔ خیالات اس قدر نئے ہیں کہ تعجب انگیز ہیں۔ احمقوں اور روایت پرستوں کی نئے انداز سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ باریکی اور معنی و مضمون آفرینی کی طرف توجہ زیادہ ہے۔ درباریوں اور مقدمہ بازوں پر طنز ہے۔ اس قسم کے خیالات اور تصورات سامنے آتے ہیں جن کو مابعد الطبعیاتی یعنی میٹافزیکل کہا گیا ہے۔ مثلاً میجسٹریٹ وہ سمندر ہیں جس میں سب دریا غائب ہو جاتے ہیں۔ مقدمہ باز وہ دریا ہیں جو اس سمندر کو بلتے ہیں۔ ملکہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ دریائے ٹیمز کے مخرج کی طرح ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ اس کے معاون دریا کن چمنوں میں سیلاب لا رہے ہیں اور کن کھیتوں کو تہیاب کر رہے ہیں۔ وہ آہنی زمانہ تھا جب انصاف بکتا تھا، اب انصاف اور بھی سستا ہو گیا ہے۔ آگے چل کر اس نے گیت، سونیٹس اور مرثیے لکھے جن میں عروض سے انحراف کو جاری رکھا۔ لیریکل پومز میں وہ اس قسم کی جدت کرتا ہے جیسے اکثر ڈرامہ نگاروں نے روا رکھی تھی۔ صحیح اور رواں مصروں کی بجائے وہ ایسے مصرے لاتا ہے جس میں اوزان تعجب انگیز اثر رکھتے ہیں اور پڑھنے والوں کی توجہ ایک خاص انداز سے اپنی جانب مبذول کرتے ہیں۔ یہ جرم وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ مضمون کو طرز ادا سے زیادہ اہم ثابت کرے اور الفاظ کے ذخیرے میں اضافہ کرے۔ طرز ادا میں بھی وہ اس قسم کی جدتیں پیدا کرتا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آسان اور عام فہم الفاظ سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ وہ عام قسم کے تصورات سے پرہیز کرتا ہے۔ معانی کی باریکی سے اس کو خاص دلچسپی ہے۔ یہ صرف اس کے دور کے دوسرے شاعروں میں بھی ملتی ہے، مگر اس کے یہاں یہ چیز بدرجہ عدم موجود ہے۔ اس کے سانٹ عروضی لحاظ سے محض نام کے سانٹ ہیں، مگر معنی آفرینی میں فرد ہیں۔ جوش جذبات، احساسات سب ذکاوت سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ یہ ذکاوت
عجیب قسم کے مبالغے سامنے لاتی ہے اور اکثر ایسے استعارے پیدا کرتی ہے جن میں زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیے جاتے ہیں۔ پستی اور بلندی ہمکنار نظر آتی ہیں۔ مثلاً ایک جگہ وہ یہ کہتا ہے کہ مکھی اس کو کاٹنے کے بعد اس کی محبوبہ کا خون چوس لیتی ہے۔ اب اس مکھی کے جسم میں دونوں کے خون مل گئے ہیں اور مکھی شادی کا بستر اور برات کا گرجا ہو گئی۔ اس طرح وہ خیالات سے کھیلتا ہے اور چہستان بناتا چلا جاتا ہے۔ اکثر نظموں میں جوش کے ساتھ چہستان کا امتزاج نظر آتا ہے۔ بعض نظمیں معمے ہیں۔ کچھ نظموں جیسے ڈریم میں ایک ڈرامائی منظر تعمیر ہو جاتا ہے۔ اس کے خیالات نہایت بے ڈنگے پن سے ابھرتے ہیں، جیسے گڈ مارو میں یا دا کینونائزیشن میں، جس میں وہ اپنے دوست سے کہتا ہے خدا کے لیے اپنی زبان روکو اور مجھے عشق کرنے دو۔ اس جملے سے بدتمیزی ٹپکتی ہے۔ اس کی عشقیہ نظمیں عجیب و غریب ہیں۔ عورت کی پرستش کا جو تصور عہد الزبتھ کے شعراء بشمول شیکسپیئر میں ملتا ہے، ڈن اس کا منکر ہے اور اس پر طنز کرتا ہے۔ اس کے ابتدائی کلام کی محبوبہ میں نہ نیکی ہے نہ کردار۔ اس کی محبت خالص مادی اور جسمانی ہے اور اس کا افلاطونی محبت کا اظہار بھی نرالا ہے، مگر بعد کی چند نظمیں انگریزی زبان کی بہترین عشقیہ نظموں میں شمار کی جاتی ہیں۔ اس کی ان نظموں میں بہترین نظم دا ایکسٹیسی ہے، جس میں وہ اپنی محبوبہ کی ایک زمانے تک پرستش کرنے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ اس کی محبت کو مادی تسکین ملے۔ دونوں کے دل گھل کر مل جاتے ہیں، دونوں ایک خالص سے روح بن جاتے ہیں۔ اس عالم میں پہنچ کر جسم کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے، مگر نظم کے اختتام پر ڈن یہ کہتا ہے کہ جسم کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہی باہمی ملاپ کا ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ انصاف ضروری ہے۔ اس کی محبت احساسی ہے، مگر موت کے ساتھ مل کر اس میں ایک شان پیدا ہو جاتی ہے۔ اینیورسریز میں اسے محبت قبر میں بھی قائم نظر آتی ہے۔ دا ریلک میں وہ تصور کرتا ہے کہ وہ اور اس کی محبوبہ ہیں۔ کسی اور کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی جاتی ہے تو اس میں گورکنوں کو ہڈیوں سے لپٹے ہوئے عورت کے بال نظر آتے ہیں۔ اس غیر متوقع حادثے کو ڈن نے یوں نظم کیا ہے: He that digs its pies, a bracelet of bright hair about the bone. اس سے جسمانی عشق سے ڈن کی دلچسپی ظاہر ہوتی ہے، مگر اس میں بھی ایک شدت ہے جو اس امیج سے ظاہر ہوتی ہے۔ جب ٹی ایس ایلیٹ نے ڈن کے عشق کو فیور آف دا بون کہا تو اس کے ذہن میں ڈن کا یہی مصرع تھا۔ اس قسم کی شاعری کے لیے ایلیٹ نے ایک اور مضمون میں کہا ہے کہ اس سے پڑھنے والے کے اندر ایک قسم کا مابعد الطبیعیاتی خوف یا کپکپاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مذہبی نظموں میں موضوعات تو مختلف ہیں، مگر فن وہی ہے جو اور نظموں میں نظر آتا ہے۔ اس کی چھوٹی نظمیں بہترین ہیں۔ طویل نظموں میں اناٹمی آف دا ورڈ، پروگریس آف دا ساؤل، فرسٹ اینیورسری، باوجود ابہام اور عدم دلچسپی کے اب بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اس میں تعمیری صلاحیتیں اور استقلال بالکل نہ تھا۔ اس کی طبع مختصر پرواز اور تیزی کے لیے ہی موزوں تھی۔ ذکاوت اور حیرانی کی اس کے یہاں فراوانی ہے۔ اس صفت کی شاعری مختصر نظموں ہی میں کھیل دکھا سکتی ہے۔ طویل نظموں کو وہ اتنا زیادہ بوجھل بنا دیتی ہے کہ طبیعت پراگندہ ہو جاتی ہے۔ اس کے پیرو بھی مختصر نظموں میں ہی اس کی کامیاب پیروی کر سکے۔ رینائزنس کے معنی آفرینی کی طرف رجحان کو اس نے حد کو پہنچا دیا، خیالات سے کھیلنے کی حد کر دی۔
اس مخصوص صفت کی بنا پر ڈاکٹر جانسن نے جو ڈن اور اس کے متابعین کو پسند نہیں کرتا تھا چڑھ کر ان کو میٹافزیکل پوئٹس کا نام دیا اور یہی نام آج بھی مشہور ہے۔